وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 17 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ جس طرح یہودیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اسی طرح عیسائیوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، اور جس طرح یہودیوں نے اس وعدے کو، اس میثاق کو پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی اس عہد کو توڑ دیا اور انہوں نے ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی کا یہاں سے بیان ہے کہ کس طرح وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے اور کس طرح انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، لقد یقیناً، کفر کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر اتر آیا، جس طرح ہمارے برادران وطن بھی کہتے ہیں نا، فلاں اوتار اوتار، ان کے یہ اوتار کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو مالک ہے اللہ ہے، وہ گویا ان کی اس شخصیت کے اندر اتر آیا ہے، اور اب وہ شخصیت جو کام کر رہی ہے تو وہ گویا اللہ ہی کام کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عیسائیوں میں ایک فرقہ ایسا تھا جس کا نام یعقوبیہ تھا، جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی ہے اور دونوں گڈ مڈ ہو گئے ہیں، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے اندر جو اللہ کی ذات آ گئی ہے وہی یہ کام کر رہی ہے اور وہی یہ معجزات دکھا رہی ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کو بیان کیا، کہا یہ کافر ہو گئے، ان سے جو عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے اس پیغام کو بھلا دیا اور اس عہد کو، جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اس کو توڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو گویا دونوں کو ملا کر ایک ہی کر دیا، اور کہنے لگے بس اللہ کی ذات ان کے اندر حلول کر گئی تھی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھانے کی اور ان کی شان کو آگے بڑھا کر اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا، اتنی انہوں نے یہ کوشش کی اور اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ،
لہٰذا تم یہی کہنا کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا، یعنی پہلے عبدیت کو تسلیم کرنا اور اس کے بعد پھر رسالت کو تسلیم کرنا، پہلے عبدیت ماننا اس کے بعد پھر رسالت کی گواہی دینا۔ فقولوا، تو تم یوں کہنا عبد اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس طرح کہنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے اس وقت یہ دعائیں کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عرس گاہ نہ بنانا، میری قبر پر عرس نہ لگے، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت خانہ نہ بنانا کہ جہاں پر میری ہی عبادت شروع ہو جائے اور مجھے ہی میری ہی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، ایسا نہ بنانا۔ اسی طرح بالکل آخر میں جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے کپڑا اوڑھ کر اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے، اس وقت میں ازواج مطہرات نے عیسائیوں کے بت خانے کا تذکرہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، نہ اس پر میلہ لگانا، نہ وہاں عرس کرنا اور نہ وہاں پوجا پاٹ شروع کر دینا، بلکہ مجھے اللہ کا بندہ ہی بنا کر رکھنا، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے اور کامیابی ہے۔ تو ویسے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا، کیونکہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بھی اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن، وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، قل آپ کہہ دیجئے فمن یملک، تو کون اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ان یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا اور ان سب کو جو زمین میں ہے، ومن اور ان کو فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب۔ اگر اللہ سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ کو اس کے اس ارادے سے روک سکے اور کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکے اور ہلاکت سے بچا سکے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو موت دے دی تو کیا کوئی آیا بچانے کے لیے؟ نہیں آیا۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب کو موت آ گئی، لیکن کوئی بچانے کے لیے آیا؟ نہیں آیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، وہ اتریں گے، اترنے کے بعد جو ان کی زندگی کا حصہ باقی ہے وہ گزاریں گے، گزارنے کے بعد ان کو موت آئے گی۔ تو کیا کوئی ہے جو اللہ کا اس میں مقابلہ کر سکتا ہے یا اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا کچھ اختیار رکھتا ہو؟ کوئی اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ اللہ میں اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں مل کے ایک ہو گئے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک ہو گئے ہوتے تو پھر اللہ کیسے ان کو ہلاک کرے گا، کیسے اللہ ان کو موت دے گا؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو تثلیث کے قائل ہوتے ہوئے کہ ان کی والدہ حضرت مریم وہ بھی اللہ کا ایک حصہ ہے، تو ان پر تو موت آ چکی ہے، پھر تو اللہ کا نعوذ باللہ ایک حصہ گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تمہارا نظریہ
اسلامی عقیدہ نہیں. اسلامی عقیدہ تو یہ ہے وہ زندہ آسمانوں پر ہے، ابھی اتر کر آئیں گے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ان کو سولی دے دیا گیا. تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے گئے، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، تو پھر اس وقت اللہ کی ذات کہاں گئی؟ اس وقت اللہ کی ذات کہاں گئی؟ اور بقول تمہارے 3 دن تک وہ جو ہے مرے رہے اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے ہیں. ان 3 دنوں میں اللہ کی ذات کہاں تھی؟ ان باتوں کا جواب دو. کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے فمن یملکو تو کون اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کسی چیز کا ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کرے اللہ چاہے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو وامہ اور ان کی والدہ کو ومن فی الارض جميعا اور ان کو جو زمین میں ہے جمیعا سب کے سب کو ہلاک کر دے. کوئی ہے اختیار رکھنے والا؟ کوئی اختیار رکھنے والا نہیں ہے. وللہ اور کوئی اختیار کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آسمان و زمین میں بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت والارض اور زمینوں کی بادشاہت وما بینہما اور ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کی بادشاہت. سب کا مالک اللہ ہے، سب پر اللہ اختیار رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار رکھنے والا نہیں. سب میں اللہ ہی تصرف کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تصرف کرنے والا نہیں ہے. یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے، اور اما حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے. تو وہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ ہے قادر مطلق، اس کے علاوہ اور کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالت اليهود والنصارى اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء الله واحباؤه. اب یہاں سے اصل بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کیوں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے، کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہ خود اللہ کا بیٹا بننا چاہتے ہیں، خود اپنے لیے یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. تو اب آڑ کے طور پر جو ہے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اصل ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خود اپنے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے بیٹے. وہی بات یہاں پر آ گئی، آمدم برسر مطلب. فارسی والا کہتے ہیں نا کہ اب میں جو ہے وہ مطلب کی بات کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے ان کے مطلب کی بات کہ اصل دعویٰ ان کا یہ ہے، اس لیے وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے رہے ہیں کہ خود اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے والنصارى اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. واحباؤ اور اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے پیارے ہیں. گویا اپنے آپ کو منسوب کر دیا نعوذ باللہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھا تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، تو کیا کوئی اپنے بیٹے کو اور اپنے پیارے کو سزا دیتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کو اور اپنے پیارے کو سزا دیتا ہے؟ پیاروں کو تو سزا نہیں دی جاتی ہے. تو پھر تمہیں کیوں سزا دی گئی؟ تم کو بندر بنایا گیا، تمہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کیا گیا. اسی طریقے سے تم پر طاعون کو مسلط کیا گیا، تم پر فرعونیوں کو مسلط کیا گیا. اسی طریقے سے 40 سال تک میدان تیہ میں تم گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے، اور جنہوں نے تم میں سے بچڑے کی پوجا کی تھی ان میں سے بعض کو قتل کیا گیا. وہ جو 70 آدمی کوہ طور پر گئے تھے ان پہ ایک بجلی گری جس سے وہ سب کے سب مر گئے. تو یہ جو سزائیں دی گئیں تم کو، یہ پھر کیوں دی گئی؟ اگر تم اللہ کے پیارے تھے،
اللہ کے بیٹے تھے تو پھر تم کو اس نے کیوں سزا دی؟ کیا کوئی اپنے بیٹے کو اس طرح کی سزا دیتا ہے؟ اپنے پیارے کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اس طرح کی سزا دیتا ہے جس طرح کی تم کو سزا دی گئی ہے؟ فلی قل، آپ کہہ دیجئے فلیما، تو کیوں؟ یعذبکم بذنوبکم، یعذبکم، وہ سزا دیتا ہے تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر وہ کیوں تم کو سزا دیتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جواب یہی ہوگا کہ نہ بیٹے ہیں نہ پیارے ہیں۔ اگر بیٹے یا پیارے ہوتے پھر سزا نہ دی جاتی۔ سزا کا ملنا، عذاب کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو یہ بیٹے ہیں اور نہ ہی یہ اس کے پیارے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا اور یہ کہنا ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا وہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر گالی کی وضاحت ہے کہ گالی کیا دیتا ہے؟ یدعو لی ولدن، وہ میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے، وہ میرے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ جس طرح ہمارا بیٹا ہو اور کوئی یہ کہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے تو یہ گالی ہے ہمارے اعتبار سے، بلکہ اگر اس طرح کوئی کہے گا تو اس طرح کہنے والے پر حد قذف بھی جاری ہو جائے گی۔ اسلامی اگر حکومت ہو تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس بچے کی ماں کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ جب یہ کہا کہ یہ تیرا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ کہیں اور سے لے کر آئی ہے، وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ فاحشہ ہے، اور اس نے کسی اور سے جو ہے وہ مکالہ کیا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو یہ الزام ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے ہمارے یہاں بچے کی نفی کرنا یہ گالی ہے، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ گویا اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں۔ اب اللہ نے بیان فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بل انتم، کہا رہے بیوقوفو تم کہاں اللہ کے بیٹے بن گئے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم تو بشر ہو، انسان ہو، ممن خلق، ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق میں سے تم بشر ہو، انسان ہو، تم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ تم تو آدم کے بیٹے ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہو، بشر ہو تم اللہ کے بیٹے ہو کر اللہ نہیں بن گئے ہو، نہیں بلکہ تم تو آدم کی اولاد میں ہو۔ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلقا، ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی مخلوق میں سے، اس مخلوق میں سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یغفر وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، جو اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے حکموں کو پورا کرتا ہے، ان کو وہ معاف کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے، اس کو وہ سزا دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمینوں کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان چیزوں کی بادشاہت جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے پاس ہی سب کو جانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس وقت بتا دے گا تم کیا کر کے آئے ہو، اور ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھا کام کیا ہے انعام سے نوازا جائے گا، اور اگر کوئی برا کام کر کے آیا ہے تو سزا دی جائے گی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں،
ان کی ان برائیوں کو بیان کرنے کے بعد ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اب ہمارا آخری پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے، یبین لکم، جو کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، وہ آیا ہے رسولوں کے وقفے کے بعد۔ علی فترۃ، فترت کہتے ہیں وقفے کو، یعنی دو نبیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے فترت۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء، آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، تو یہ جو 571 سال کا عرصہ ہے اسی کو فترت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے دو نبیوں کے درمیان کا وقفہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، یبین لکم، جو تمہارے لیے اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اس کے احکامات کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، یہ رسولوں کے وقفے پر آیا ہے۔ ان تقولوا، اور کیوں اللہ نے بھیجا ہے اس آخری پیغمبر کو؟ تاکہ تم نہ کہو، ان تقولوا اصل میں تھا لئلا تقولوا، تاکہ تم نہ کہو ما جاءنا من بشیر، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ بیان کرو کہ ہمارے پاس تجھے کوئی سمجھانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اگر آیا ہوتا ہم نے مانا ہوتا، اب جب ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، آپ کیوں ہم کو جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ فرماتے بس اسی عذر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، اب کسی کا عذر چلنے والا نہیں ہے۔ فقد جاءکم، تو یقیناً آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری سنانے والا، ونذیر، اور ڈر سنانے والا، یعنی ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا اور نہ ماننے والوں کو ڈر کی بات سنانے والا آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے بہت سارے پیغمبر بھیجے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں بھیجا، اور لمبے عرصے کے بعد پھر اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے، لہذا نجات اسی میں ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں ایمان لاؤ گے تو ناکام، نامراد، خائب اور خاسر ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، بے دینی سے